ولا تبذر تبذیرا، اور دیکھو اپنے مال کو، اپنی دولت کو محض نام و نمود کے لیے، نمائش کے لیے مت اڑاؤ۔ یہ ذرا نوٹ کر لیجیے تبذیر اور اسراف میں کیا فرق ہے۔ اسراف یہ ہے کہ صحیح ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے۔ اب آپ کو زندہ رہنا ہے تو خوراک تو چاہیے، آپ کو غذا چاہیے، وہ غذا جو ہے ایک سالن روٹی کے ساتھ بھی گزارا ہوتا ہے، آپ نے دو دو تین تین چار چار ڈشز تیار کی ہیں، یہ اسراف ہے۔ کپڑے آپ کی ضرورت ہیں، عام حدیث میں تو آیا 2 جوڑے بھی اگر ہیں تو کفایت کرتے ہیں، چلیے آپ نے کچھ اور چند سی لیے، لیکن یہ کہ وارڈ روز بھرے ہوئے اور پھر بھی ایک ہوکا لگا ہوا نئے نئے کپڑے، ہر موقع پر نئے کپڑے، یہ انتہائی جو ہے بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے۔ چھت ہے کسی معمولی گھر کے اندر بھی آپ کا وقت گزر سکتا ہے، لیکن بڑے بڑے محل بنانا، بڑی بڑی منزلیں بنانا، یہ اسراف ہوگا۔ تو اسراف بھی در حقیقت بری شے ہے۔ کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو مگر اسراف مت کرو۔ لیکن اس سے آگے کی شے ہے وہ تبذیر ہے، بغیر کسی حقیقی ضرورت کے صرف اپنے نام اور نمود اور نمائش کے لیے، تاکہ آپ کی دولت کا اظہار ہو جائے، لوگوں پر دھوس جم جائے، لوگوں کے اوپر جو ہے غلبہ اور رعب قائم ہو جائے، یہاں جو پیسہ خرچ کرنا یہ تبذیر ہے۔ آج کل جیسے شادیوں میں ہوتا ہے، جس طرح خرچ کیا جا رہا ہوتا ہے، اب تو اس سے بھی آگے بڑھ گیا ہے معاملہ، وہ بسنت شریف ہو یا کوئی اور ہو، اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انتہائی اس کے زد میں آنے والی چیزیں ہیں۔ تبذر ولا تبذر تبذیرا، اب اس میں بہت حکمت کا بہت بڑا موتی آ رہا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو محض نام و نمود اور نمائش کے لیے اپنی دولت اڑاتے ہیں مبذرین، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان تو اپنے رب کا بہت ناشکرا تھا، نافرمان تھا، اس نے اللہ کے حکم سے جو ہے اس کے خلاف بغاوت کی، تو ان کے بھائی ہیں یہ میں کافی عرصے تک سوچتا رہا کہ یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا، شیطانوں کے بھائی کیوں؟ سورہ مائدہ کی آیت سے جا کر بات کھل گئی۔ سورہ مائدہ میں فرمایا گیا ہے شیطان کا ہتھ کنڈا سب سے بڑا کیا ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ وہ تمہارے مابین دشمنی اور بغض پیدا کر دے، یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے۔ انسانی اخوت ہے، برادری ہے، بہن بھائی ہیں، اب ان میں رکھنے ڈالنا، شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کرانا، یہ آتا ہے ایک حدیث کے اندر بھی کہ ایک دفعہ شیطان جو ہے اس کے بہت سے کارندے اس کے ساتھ جمع تھے، ہر ایک اپنی کارگزاریاں بتا رہا تھا، میں یہ کر کے آیا ہوں، میں یہ کر کے آیا ہوں۔ تو ایک نے کہا میں شوہر اور بیوی کے درمیان ناچاقی پیدا کر کے آ گیا ہوں، تو شیطان نے اسے شاباش دی کہ تم نے سب سے اچھا کام کیا۔ اس کی وجہ یہ کہ اس سے پورا خاندانی نظام مختل ہو جائے گا، اور جہاں خاندانی نظام جو ہے وہ خراب ہو جائے تو پھر اس معاشرے کے تباہ اور برباد ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ تو یہ در حقیقت شیطان کا جو حربہ ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، تمہارے مابین دشمنی اور بغض پیدا کر دے، تو یہ تبذیر اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک بہت سرمایہ دار بڑا شخص ہے اور اس کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، تو جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھنے والے، ہو سکتا ہے اس کا کوئی باورچی ہو غریب، کوئی شوفر ہو، ڈرائیور ہو اس کی کار کا، کوئی چوکیدار ہو اس کی کوٹھی کا، کوئی مالی ہو اس کی کوٹھی کا، اور ان لوگوں میں سے کسی کے ہاں ہو سکتا ہے کہ بیٹی جو ہے بوڑھی ہو رہی ہو اور اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہو سکتے، جو معاشرے میں کم سے کم جو تقاضے پیدا کر دیے گئے ہیں شادی کے لیے وہ بھی پورے کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اب یہ سارا جو وہ دیکھے گا ریل پیل دولت کی، اور جو یہاں پر دولت لٹائی جا رہی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے دل میں شدید احساس محرومی پیدا ہوگا، ہیوز اور ہیو ناٹس کا ایک شعور اور احساس اور ادراک پیدا ہو جائے گا۔ یہ مترفین ہیں، ہم محرومین ہیں، اور معاشرے کے اندر جب یہ احساس پیدا ہو جائے تو پھر اس معاشرے کا تیا پانچا ہو جاتا ہے۔ اس لیے شیطان کا جو عمل ہے کہ لوگوں میں بغض اور عداوت پیدا کر دیا جائے،
تو تبذیر کے نتیجے میں بھی وہی شے حاصل ہوتی ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. ہمیں تو یہاں تک حضور نے حکم دیا ہے کہ تم اگر اپنے بچوں کے لیے پھل لے کر آؤ تو یا تو پڑوس کے بھی بچوں کے لیے وہ پھل بھیجو ان کے گھر کے اندر. اور یہاں اگر تمہارے پاس اتنی ہی صرف مقدرت تھی کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ لے آئے ہو، اس سے زیادہ کا امکان ہی نہیں تھا، تو یہ ضرور اہتمام کرو کہ ان کے چھلکے یا ان کی گٹھلیاں، آم آئے ہیں گھر میں تو آم کے چھلکے اور گٹھلیاں تو اپنے دروازے کے باہر نہ ڈالنا. تمہارے پڑوسی کے بچے دیکھیں گے کہ ان کے گھر میں آج آم آئے، انہوں نے آج آم کھائے اور ہمیں یہ میسر نہیں ہے. تو وہ احساس محرومی کا داغ ان کے اندر جو پیدا ہوگا وہ دلوں کو پھاڑ دینے والا ہے. یہ اور ہیں، ہم اور ہیں. من دیگرم تو دیگری، تم اور ہو ہم اور ہیں. ہم کوئی ایک امت کے لوگ نہیں ہیں. چاہے کتنے ہی واعظ آپ پلا دیں مسجد کے اندر کھڑے ہو کر انما المومنون اخوۃ، لیکن جب یہ شکل ان کے مشاہدے میں آتی ہے تو وہ کبھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ یہ گھر والا جو ہے یہ بھی میرا بھائی ہے. جیون ہر کوئی آنکھیں موت کھڑی سر اتے، تیرے نالوں لکھ لکھ سونے خاک اندر جا ستے.